السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ مصروفیات کی بنا پر میں یہ سبق آموز واقعات کا سلسلہ پھر سے آج شروع کر رہا ہوں۔ آج ایک بادشاہ اور درد مند بادشاہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو معتبر کتابوں میں موجود ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ہم میں سے جو عہدے دار ہیں، ہم میں سے جو عہدہ رکھنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو اس واقعے سے سبق لینا چاہیے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے محکومین کا، اپنی رعایا کا کس طرح انہیں خیال رکھنا چاہیے۔ پچھلے زمانے کے بادشاہ کا ایک واقعہ ہے کہ ہمیشہ آج بھی یہ رواج ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرورت مند اپنی چٹھیاں، اپنے خطوط بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سی ایم کے پاس پیش کرتے ہیں، تو بہت سے کاغذات ایک بادشاہ کے پاس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک چٹھی پر بادشاہ نے لکھ دیا کہ ان کو 5,000 روپے دے دیے جائیں۔ یہ حکم اس چٹھی پر لکھ دیا گیا اور وہ وزیر کے پاس پیش ہوا۔ وزیر نے دیکھا کہ چٹھی تو ایک کسان کی ہے، کاشتکار کی ہے، اور کاشتکار نے تو 500 روپے مانگے ہیں، لیکن بادشاہ نے 5,000 دینے کا حکم کر دیا۔ اس کاشتکار نے یہ درخواست لکھی ہے کہ اللہ نے مجھے پیٹ بھر کے اولاد دی ہے، اور وہ بھی لڑکیاں دی ہیں۔ مضمون یہ تھا، سب کی تو میں نے کسی نہ کسی طرح شادی کر دی ہے، لیکن ایک بچی ابھی باقی رہ گئی ہے۔ جتنی اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے، قرض کے بوجھ تلے پہلے سے ہی دبا ہوا ہوں، اس لیے کسی طرف سے کوئی امید نہیں ہے۔ تھوڑی سی زمین باقی رہ گئی ہے، اور 2-1 مویشی جانور ہیں۔ اگر یہ سب بیچ دوں گا اور لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دوں گا تو ہاتھ میں بھیک کا ٹھیکرا آ جائے گا۔ اس لیے اگر میں میری زمین کو کسی کے پاس گروی رکھ دوں گا تو سود در سود، یعنی ایسی مار پڑے گی مجھے سود کی کہ سسک سسک کے دم توڑ دوں گا، تو مجھے نہ چھپانے کے لیے آسرا رہے گا، نہ میری بیوہ کے لیے سہارا، گزر بسر کا سہارا۔ اس لیے ہر طرح سے مجبور ہو کر یہ عرضی آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ میں ایک غریب اور آپ ایک بادشاہ۔ چنانچہ کہنے لگا کہ اگر آپ کی نظر کرم پڑ گئی تو زندگی کے آخری دن آپ کو دعا دیتے دیتے گزار دوں گا۔ یہ خط ایک کسان نے بادشاہ کو لکھا تھا۔ 5 پشتوں سے جس بادشاہ کا خزانہ جواہر سے معمور تھا، بڑی سلطنت اور بڑی سرکار تھی، ہزاروں کا خرچ روز کا تھا، اس خرچے میں بڑا حصہ غریبوں کی امداد تھی۔ کسی نے مانگا تو کبھی اس بادشاہ نے انکار نہیں کیا تھا۔ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسے سخی داتا تھے کہ پاس کچھ ہو یا نہ ہو اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ حکم یہی ہے کہ اللہ کے دین کو جو اللہ نے دیا ہمیں اسے جوڑ جوڑ کے نہ رکھو، اس میں سے کچھ حق غریبوں کا بھی نکالو، جو مستحق ہوں ان کی مدد کرو، خصوصاً اپنے عزیزوں سے سلوک کرو، جو پریشان حال ہوں ان کی دوسروں کا خیال رکھو۔ دوسروں کا خیال رکھنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ بالآخر بادشاہ نے اس کی درخواست سنی اور اس کے لیے لکھ دیے کہ 5,000 روپے دے دیے جائیں، مانگے تو 500 تھے۔ وزیر نے درخواست پڑھی تو تعجب ہوا۔ وزیر کو خیال آیا کہ شاید بادشاہ کو غلط فہمی ہو گئی، 500 کے بجائے 5,000 لکھ دیا بادشاہ نے غلطی سے۔ تو وزیر نے دوسرے دن پھر کاغذات میں اس چٹھی کو شامل کر دیا کہ بادشاہ دوبارہ اس پر غور کریں، شاید غلطی سے 500 کے بجائے 5,000 تو نہیں لکھ دیا۔ بادشاہ کی خدمت میں پھر دوبارہ وہ عرضی پیش ہوئی تو بادشاہ نے کہا، اس میں پھر لکھا کہ فوراً اس کسان کو 15,000 بھیج دو۔ وزیر کو پھر ہمت نہیں ہوئی کہ بادشاہ سے کچھ کہیں، فوراً حکم کی تعمیل کر دی۔
تو اس چھوٹے سے واقعے میں کیا ہے کہ 500 روپے کسان نے مانگے، بادشاہ نے 15,000 دینے کا حکم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مانگنے والے کو اس کی امید سے زیادہ دو، تو جو اسے خوشی ہوتی ہے اس کا بدل اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم لوگ جس رحمت کے متلاشی ہیں، جس رحمت کے منتظر ہیں، جس رحمت کو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت ہو، تجارت میں رحمت ہو، کاروبار میں رحمت ہو، یہی رحمت ملتی ہے کہ مانگنے والا جو کچھ مانگ رہا ہے اس سے تھوڑا زیادہ دو، اس سے جتنی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کا بدلہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔